وہ ڈاکٹر صاحب فلاں ڈاکٹر صاحب نے تو کہا ہے اس کو لگوائیں، ویسے اس کا حرج نہیں ہے، بچیوں کے لیے بڑی اچھی ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہے وہ ہے میں نے کب کہا کہ نہ لگوائیں؟ میں نے جو بات کہی ہے، پہلے آپ کو یہ پتا ہے کہ اس ویکسین کی یہ بیماری ہوتی کیوں ہے؟ یہ جراثیم یا یہ بیماری جو ہے، یہ جراثیم سیکس سے ٹرانسفر ہوتا ہے، سکن سے سکن لگنے سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ 12 سے 13 سال کی عمر کے بچوں کو یا 9 سے 13 سال کی بچیوں کو لگانے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے، اور باہر کے ملکوں میں کہ انہوں نے تو مان لیا اس بات کو، وہ اس کو ایب نارمل سمجھتے ہیں۔ ان کا 9 10 11 12 سال کا بچہ جو ایج آف مینارکی کو یا وہ بالغ ہو جاتا ہے، وہ اگر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں بناتا تو وہ اس کو ایب نارمل سمجھتے ہیں، وہ خود اس کو انکریج کرتے ہیں۔ تم اپنے لیے لائف پارٹنر ڈھونڈو، چوز کرو، بیڈ تک جاؤ اور دیکھو تم کس سے سیٹسفائی ہوتے ہو۔ یہ وہاں کا نارمل کلچر ہے، اور اس میں یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ آپ لوگ محنت تو کر لیں، خود پڑھ تو لیں۔ یہ سیکس سے ٹرانسفر ہوتا ہے، اور سیکس بھی کون سا؟ ملٹیپل پارٹنرز، ایک سے زیادہ جتنے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتی ہیں جو لڑکیاں، ان میں یہ کینسر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ میڈیکل پروون چیزیں ہیں، اور صرف سروائکل کینسر نہیں ہے، مردوں میں بھی کینسر ہے، منہ کا، گلے کا۔ یہ جراثیم منہ اور گلے میں کیسے پہنچتا ہے؟ جو حرام کام ہے جب آپ وہ کرتے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی، وہاں آپ عورت کو یا مرد کو ایک دوسرے کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہاں منہ یا زبان لگاؤ؟ یہ وہاں سے جراثیم وہاں جاتے ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ بچے بچیاں جو ان ملکوں میں 12 13 9 10 11 12 سال کی عمر میں، وہاں گولیاں اور کونڈومز بھی فری اویلیبل ہے، کہتے ہیں سیف سیکس کریں۔ ارلی پریگنینسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں؟ اس وقت جو مرد، گندے مرد، جو لوط علیہ السلام کی بدبخت قوم جو تھی، قوم سدوم جو تھی، اس کے فعل کو اپناتے ہیں، ان میں یہ جراثیم بہت زیادہ ہے اور کینسر بہت زیادہ ہے۔ اغلام اچھی اردو میں سے بولتے ہیں، لواطت کا لفظ میں نہیں بولتا، حضرت لوط علیہ السلام سے اسے جوڑ دیتے ہیں۔ لوط علیہ السلام تو بڑا نیک انسان ہے اللہ کا، جو اس کام سے منع کر رہا تھا۔ وہ قوم، وہ عورتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں، یا وہ مرد جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، یا ایک سے زیادہ مرد عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا گندی جگہوں پہ منہ مارتے ہیں، یا گندی جگہوں پہ جہاں حلال طریقہ ہے، مرد عورت میاں بیوی ایک دوسرے پہ حلال ہیں اگر اللہ کے طریقے سے ہیں، بالغ ہیں، شادی کی ہے، ادروائز یہ حرام ہے۔ میں نے کہا نا کہ ایک جانور کی زندگی بھی، ایک مرغی کی زندگی بھی آپ نہیں لے سکتے۔ آپ تکبیر پڑھتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ وہ جان دیتی ہے، اپنا گوشت دیتی ہے، مرغ یا مرغا یا بکرا آپ کو، چونکہ آپ خیر سے بادشاہ سلامت ہے اس زمین پہ، اور اللہ نے ان سب سے سجدہ کروایا ہوا ہے کہ وہ سب ہمیں خدمت کریں گے۔ اسی طرح ان جراثیموں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جراثیم نارمل فلورا ہوتا ہے عورتوں کے نیچے والے پارٹس میں، ویجائنا میں، اس کو یہ وائرس جا کے ڈسٹرب کرتا ہے، اور اس میں زیادہ رول مردوں کا ہوتا ہے۔ یہ رسک ضرور ہے کہ آپ کی بچی تو نیک ہے، آپ کی بچی تو اپنے خامن تک رہی، لیکن اس کا خامن حرامزادہ کہیں اور 10 جگہ منہ مار آیا اور یہ وائرس لے آیا، تو پھر یہ ویکسین اس بیچاری کو ہیلپ ضرور کرے گی۔ یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ ایجوکیشن اب دے دیں کہ وہ ہیلدی لیونگ کی ان کی عادت ہو، وہ حلال اور حرام؟ الحمدللہ ابھی بھی پاکستان میں زیادہ تر لوگ خدا خوفی رکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو وقت پر پہلے آگاہی دیں، یہ میرا مقصد ہے۔ جو میں نے کہا تھا، ویکسین آپ نے لگوانی ہے، آپ ضرور لگوائیں، اس میں میرے سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ نے بہت سے پروفیسروں کو، بہت سے سائنسدانوں کو، ساروں کو پوچھ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ میں نے تو اس پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، اور یہ پروون باتیں ہیں، یہ سائنٹیفکلی پروون باتیں ہیں۔